ہم سب بھائی اور بہنیں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کچھ راز زندگی کو سمجھنے کے لیے کہ زندگی کا راز کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، آخر یہ شریر چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ اس شریر کی چلانے والی شکتی کون ہے؟ اس میں وہ کون سی شکتی ہے جو اس کے ساتھی کو اس کے ساتھ باندھ رہی ہے، اس کو جاننا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان مانا گیا ہے کہ یہ سب سے جدی کریشن ہے، سب کی یہ سرزادگی ہے۔ سر جون تیری پنہاری، سر میں تیری سنگاری، ساری جونیں یا انسان تیری سیوا کے لیے بنائی گئی ہیں، تو سب میں سردار جونی ہے، ہائیسٹ رنگ کریشن۔ جب جب رشی منی مہاتما آئے اس کی فضیلت بیان کرتے رہے، اتھروید میں اس کو اتی سندر کر کے بیان کیا گیا ہے، اور یہاں تک ذکر کیا ہے کہ وہ کون سا مہا کاریگر ہے جس نے منش تن کی رچنا کی ہے، جس میں 9 سوراخ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر رہنے والا بھاگ نہیں سکتا۔ جس میں 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ناک کا، منہ، گدا اور نندی یہ کھلے سوراخ، مگر ہم اس میں رہنے والے سے بھاگ نہیں سکتے۔ سانس باہر جاتا ہے، باہر رہ نہیں سکتا، کوئی طاقت اس کو دھکیل کر واپس لا رہی ہے۔ تو اس شریر کی شوبہ اس وقت تک ہے جب تک ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہم بھی اس میں ساتھ اس وقت تک ہیں جب تک کوئی طاقت ہم کو اس کے اندر کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کنٹرولنگ پاور کو جاننا، جب وہ کنٹرولنگ پاور ہٹتی ہے تو جسم چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہی طاقت یا شکتی سب کھنڈوں برہمنڈوں کو لیے کھڑی ہے۔ کتنے سیارے ہیں، کروڑوں برہمانڈ ہیں، کتنے تنظم میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں۔ جو طاقت ان سب کو کنٹرول میں رکھ رہی ہے، جب وہ طاقت وہاں سے ہٹتی ہے تو پرلے اور مہا پرلے ہو جاتا ہے۔ اس کنٹرولنگ پاور کو ہم نے جاننا ہے، وہ کیا ہے۔ آپ ناتھی سے بیان کی، وہ ناتھ ہے، سب کو نکیل ڈال کر چلا رہا ہے، کنٹرول کر رہی طاقت۔ اس پاور کو پرماتما کہتے ہیں۔ سنتوں کی اصطلاح میں اس کو نام کہتے ہیں، شبد کہتے ہیں، ورڈ کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں، ناد کہتے ہیں۔ ناد سے 14 بھون بنے ہیں، نام سے کھنڈ برہمنڈ بنے ہیں، کلمے سے 14 تبک بنے، ورڈ سے سب دنیا بنی۔ تو اس کو ہم منوش جیون میں ہی جان سکتے ہیں اور کسی یونی میں نہیں۔ تو اس منوش تن کو رگ وید میں برہم پوری کر کے بیان کیا ہے۔ یہ برہم کے ساکشات کرنے کی جگہ ہے۔ 6 چکروں والی یہ اجودھیا پری ہے جس میں ہم بس رہے ہیں۔ تو انسان کی مسٹری کو حل کرنا ہے، وہ کون سی شکتی ہے جس سے یہ شریر کام کر رہا ہے، کون سی شکتی ہے جو اس کو اس کے ساتھی کو قائم رکھ رہی ہے۔ جب وہ ہٹتی ہے اس کو ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے راز زندگی جس کو حل کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ مہاتما بدھ کا جیون، ساکی منی گوتم شہزادہ تھے، شہر کو سیر کرنے کے لیے گئے، شہزادہ تھے، شہر میں بڑی آؤ بھگت کی گئی، رتھ پر سوار جا رہے ہیں،
رتھ سے آگے ایک بوڑھا آدمی گزرا جو لڑکھڑاتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، تو پوچھا رتمان سے یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مہاراج یہ جسم بوڑھا ہو جاتا، نربل اور کمزور ہو جاتا۔ محلوں میں پلے تھے، پہلی بار یہ دش نظر میں آیا تو بڑی شاک ہوا کہ ارے اس سندر شریر کی یہ حشر ہونا ہے۔ آگے گئے تو ایک آدمی دم توڑ رہا تھا، جھڑک رہا، سانس نہیں آتا۔ پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ مہاراج انسان بیمار ہو جاتا ہے، لاچار ہوتا ہے، آخر یہ گتی ہوتی ہے اور دل کو چوٹ ہے۔ آئے تو خوشی کے لیے تھے، دو یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد دش دیکھنے میں آئے، بڑا اُداسین ہو گئے۔ تو رتمان نے دیکھا آئے تو خوشی کے لیے تھے، اس کا دکھ کا کارن بن گئے، چلو شہر سے باہر نکل چلے، نہ کوئی اور ایسا دش دیکھنے میں آئے، نہ شہزادے کا دل دکھی ہو۔ باہر گئے، دیکھ 4 بھائی مردے کو لیے جا رہے تھے۔ پھر پوچھا ارے بھائی یہ کیا ہے؟ کہہ رہے مہاراج یہ جسم چھوڑنا پڑتا اور چھوٹا۔ ارے بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہی جسم چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، گھڑکتا ہے۔ آخر 4 بھائی اس کی چلانے والی شکتی نکل جانے کے کارن 4 بھائی اس کو اٹھا کر کندھوں پر لے جاتے ہیں۔ آج دل پر یہ خیال بڑا پربل ہو گیا۔ گھر میں گئے، کہتے ہیں کہ اس دن اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے ایک عام آدمی کے گھر لڑکا پیدا ہو لوگ بڑی خوشی کرتے ہیں، ایک شہزادے کا لڑکا پیدا ہو مگر شہزادے کو خوشی کوئی نہیں۔ باہر سے تھوڑا دیکھا، گھر والی اور بچے کو دیکھا اور جنگلوں کی راہ، ارے یہ زندگی کا راز کیا ہے؟ اسی کو حل کیا مہاپروشوں نے، رشیوں منیوں نے، حل کر کے کیا کچھ پایا، کیسے زندگی کے راز کو حل کیا اور اس شکتی کو جانا جو اس جسم کو چلا رہی ہے، اور وہ شکتی جو اس کو قائم رکھ رہی ہے، اس کو حل کیا۔ جو ان کو ملے ان کو بھی ان کی صحبت سنگت میں ہدایت سے پریکٹیکلی اس بات کا انوبھو ہوا۔ جب وہ چلے گئے وہ ہدایتیں ہمارے پاس گرنتھوں پوشوں کی شکل میں موجود ہیں۔ بھگوان کسی جی نے گیتا میں لکھا یہ چولا بدلنا، کپڑے بدلنا، تو یہ آخر زندگی ہے کیا؟ اسی بات کو جاننا ہے۔ پرماتما نے تو انسان بنائے ہیں، انسان کا درجہ پرماتما کے بعد دوسرے درجے پر، یہ نر نارائنی دیہ ہے۔ تیتریہ اپنشد میں آتا ہے کہ جب سب تن بن چکے تو رشیوں کی آتمائیں آئیں، انہوں نے منش تن کو قبول کیا اور اس میں داخل ہوئی۔ یہی خیال مسلمان فقیروں میں موجود ہے کہ جب منش تن بنایا گیا، اس میں پربھو نے اپنی ستیا رکھی تو فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو۔ ارے فرشتوں کے بھی یہ سجدہ کرنے کی ضرورت، جس دیہی کو سمرے دیو سو دیہی پاج ہر کی سے، جس دیہی کو پانے کے لیے دیوی دیوتے بھی ترس رہے ہیں وہ ہم کو مل چکی ہے، ہم بڑے بھاگ چل رہے ہیں۔ آخر ظاہرہ نظریہ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پرماتما نے انسان بنائے ہیں، سب کو ایک جیسے حقوق پر انہیں دیے، سب ایک ہی طرح سے پیدا ہوتے، سب کی باہری بناوٹ ایک سی ہے، 2 آنکھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھ ہیں، 2 کان ہیں، سب کی اندرونی بناوٹ بھی ایک سی ہے، دل ہے، دماغ ہے، پھپھڑے ہیں۔ ہر روز صبح میونسپلٹی گندگی باہر نکالتی ہے اور سب کی آتما ایک چیتن سوروپ چیز ہے جو اس جسم ہے، اس جسم کو جیونت کر رہی ہے۔ وہ جب تک اس کے ساتھ ہے یہ جسم چلتا ہے، جب وہ اس سے جدا ہوتا ہے اسے کون پوچھتا ہے؟ ہر گھڑی کہو نے راکت کرتے دیکھتا کاٹو کاٹو۔ تو پرماتما نے انسان بنائے اور انسانوں نے آگے سماجیں بنائی۔ سماجیں ہمارے اسکول اور کالج ہیں،
جس میں داخل ہونے کی غرض ہمارے سامنے دو ہیں۔ ایک کہ آدمی زندگی کے راز کو حل کرے۔ پہلی بات، اس شریر جو یہ لیے پھرتا ہے اس کی چلانے والا کون ہے، اور وہ کون سی طاقت ہے جو اس کو اس میں قائم رکھ رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا کیا سمبند ہے، اس کا باہری ساری دنیا سے کیا سمبند ہے، اور دوسرے دنیا کی یاترا میں انسان کے کام ہے۔ یہ دو آدرش یہ ہمارے اسکول اور کالج ہیں، یہ قائم ہوئے جب رشی منی مہاتما مہی پروش آئے، انہوں نے زندگی کو راز کو حل کیا۔ اس تعلیم کو قائم رکھنے کے لیے، آگے چلانے کے لیے باقاعدہ اسکول بن گئے۔ یہ اسکول ہمارے لیے بنائے گئے تھے، ہم نے ان میں داخل ہو کر ان دو غرضوں کو پانا تھا، ہم ان کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ We had to make the best use of them۔ تو کسی سماج میں بھی رہ کر جب ہم اس دو غرضوں کو پالیں، زندگی کے راز کو حل کر لیں، تبھی کام ٹھیک ہے۔ پر ہم نے کیا کیا؟ چالے تھے ہر ملن کو بیچ ایک کیوں چیز، گھر سے نکلے تھے پربھو پانے کے لیے، زندگی کے راز کو حل کرنے کے لیے، پہلے اپنے آپ کو جاننے کے لیے کہ ہم کون ہیں، پھر اس جیون آدھار کو جاننے کے لیے جو اس کو اس میں قائم رکھ رہی ہے، جس کے آدھار پر سب کھنڈ برہمن چل رہے ہیں، مگر وہ آدرش تو رہ گیا کنارے، بیچ اٹک گئے کہاں؟ اسکولوں اور کالجوں میں۔ ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا تھا ان دو غرضوں کے پانے کے لیے، وہ تو رہ گئی کنارے۔ ہم سماجوں کی اسکولوں اور کالجوں میں داخل ہو کر آپس میں لڑ مر رہے۔ سماجوں میں داخل ہونے کی غرض تھی پربھو پراپتی، اپنے آپ کی پراپتی، اور راز زندگی کو حل کرنا تھا، مگر وہ اس طرف تو توجہ نہ دی۔ ہم سماجوں کی فوجوں میں داخل ہو کر آپس میں لڑ پڑے۔ زورا ایسے سے پوچھا گیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو کہا جائیں ان دی آرمی آف گاڈ، پربھو کی فوج میں داخل ہو جاؤ۔ تو پوچھا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، تو کہنے لگے رائٹیسنس، پارسائی۔ پھر کہا بھئی پارسائی کی تعریف کیا ہے؟ کہتے گڈ تھاٹس، گڈ ورڈز اینڈ گڈ ڈیڈ، شبھ خیالات، شبھ وچن اور شبھ کرم۔ یہی گرو ارجن صاحب سے پوچھا گیا مہاراج سب سے بڑا دھرم کون سا ہے؟ تو فرمانے لگے سگل دھرم میں شریشٹھ دھرم، سب دھرموں میں شریشٹھ دھرم کون ہے؟ ہر کو نام جپ نرمل کرو، اس ہری کو پانا اور نرمل کرو۔ تو ہر ایک سماج میں مہاپرش ہے۔ یہ کہنا کہ کسی ایک ہی سماج میں ریزرو رائٹ رہا ہے، بھائیوں نہیں، تاریخ یہ نہیں بتلا۔ روی داس ہی چمار تھے، میرا بائی شہزادی ان کے پاس گئی، کس لیے گئی؟ زندگی کے راز کو جاننے کے لیے گئی، اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں کرنا تھا، اس سائنس کو، اس سیلف نالج کو، گاڈ نالج کو انوبھو پانے کے لیے گئی تھی۔ کبیر صاحب جلاہے تھے، بگھیل سنگھ راجے ان کے پاس گئے، تلسی صاحب برہمن تھے، مرزا تقی وغیرہ ان کے پاس گئے، کوئی جاٹ تھا، کوئی تھا، کوئی تھا۔ ارے پہلے انسان، پیچھے اور کچھ، جیسا کسی نے کرم کیا ویسا کہلایا، آل دی سیم وہ انسان پہلے ہے، مانو جات کا ہے، اور پیچھے وہ جیسا اس نے کرم کیا۔ اگر میں آج بوٹ بیچنے لگ جاؤں تو میں بوٹ فروش ہوں، کپڑا بیچنے لگ جاؤں تو میں بازار ہوں، سمجھے؟ اگر اور لوہے کا کام کروں تو لوہار ہوں۔ ارے آل دی سیم میں انسان ہوں، مانو جات کا ہوں، جیسا کام کیا ویسے کرا۔ جن کو برہم کے انوبھو کرنے کا خیال کام کیا وہ برہمن کہلایا،
جن نے ملک کی رکشا کا کام کیا وہ چھتری کہلایا، جن نے لوگوں کو کھانے پینے کے سامان مہیا کیے وہ ویش کہلایا، باقی سب نوکری پیشے۔ تو یہ کام کرم پر منحصر ہے، مگر پہلے ہم اب انسان کو کھوجنا ہے اگر حقیقت کے راز کو پانا۔ تو مہاپرشوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان منشتن جو ہے انسان کا یہ کیوں سب سے فضیلت رکھتا ہے۔ اس کا کارن یہ ہے کہ یہ آکاش تتو پرول ہے اس کے اندر، تو آکاش تتو پرول ہونے کے کارن یہ وویک رکھتا ہے، جس کی ولشن یہ ست اور است کا نرنا کر سکتا ہے اور ست کو پا سکتا ہے، است سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ارے ست کس کو کہتے ہیں؟ ست اس ہستی کا نام ہے جو کبھی نہ بدلے، لا تغیر ہو، لا تبدل ہو، ہمیشہ ایک رس رہے، انچینجبل پرماننٹ ہو۔ وہ کون؟ اس کو پرماتما کہتے ہیں۔ کیوں وہ ست ہے؟ کہ وہ ایک سبسٹنس کا بنا ہوا ہے، آل کانشیسنس کا، جو ایک چیز کا ہے وہ اس کے ڈس انٹیگریشن کا سوال ہے۔ یہ جگت است ہے، یہ شاستر کہتے ہیں جگت ست ہے اور آتما ست ہے۔ جگت ست کیوں ہے؟ کیونکہ وہ میٹر کا بنا ہوا ہے، میٹر آگے کمبینیشن ہے ایلیمنٹس کا، ایلیمنٹس آگے کمبینیشن ہے ایٹمس کے، پھر الیکٹرانس ڈیٹرانس، کتنی چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ ضرور ڈس انٹیگریٹ ہوگا۔ تو جگت ست کا مراد بدل رہا ہے کیونکہ میٹر کا بنا ہوا ہے۔ اسی برہمنڈ کے نمونے پر ہمیں پرماتما نے یہ شریر دیا ہے منشتن کا، جو برہمنڈے سوئی پنڈے جو کھوجے سو پاوے، میکروکازم میں زندگی مائکروکازم، عالم صغیر عالم کبیر کا نمونہ ہے۔ تو جیسے وہاں پر جگت ست ہے، میٹر کا بنا ہوا ہے، یہ جسم ہمیں ملا ہے یہ بھی میٹر کا بنا ہوا ہے۔ پرماتما ست ہے، آتما اس کی انش ہے، کہو کبیر رام کی انش، یہ بھی ست ہے، اجر ہے، امر ہے۔ تو اس کو جیسے برہمنڈ میں 3 پلینس ہیں، स्थूल सूक्ष्म اور کارن، اسی کے مطابق ہمیں پرماتما نے یہ شریر دیا ہے منشتن میں پا کر، جب چاہیں स्थूल دنیا میں کام کریں جیسے اب کر رہے ہیں۔ یہ دنیا سچ بحث رہی، موت کے سمے ہمیں یہ چولا اتارنا پڑتا، ہمارے اندر سوکشم جسم ہے، سوکشم دنیا جس کو پرلوک کہتے ہیں وہاں ٹریورس کرتے ہیں، اس کے اندر کارن دے ہے، کارن لوک میں ٹریورس کرتے ہیں۔ جب تینوں کے پار جا کر ریئل آئی ہوڈ میں یہ جاگتا ہے کہ میں کون ہوں، تو سارے مہاپرش کہتے ہیں کہ ہم ڈیوائن ان نیچر ہیں، وی آر اسپرٹ ان مین۔ ہمارے اندر وہی صفات چھوٹے اسکیل پر موجود ہیں جو پرماتما میں۔ پرماتما اجر اور امر ہے، ہم بھی اجر امر ہیں۔ پرماتما اصل کل ہے، ہم بھی عقل رکھتے ہیں۔ تو اس راز زندگی کو حل کرنے کے لیے ہم سماجوں میں داخل ہوئے، جو کسی انبہی پوش جن نے اس راز زندگی کو حل کیا اس کی صحبت میں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو جاننے کے لیے یہ جتنے گرنتھ پوتھی ہمارے پاس ہیں، پاسٹ ماسٹر اسپیکنگ تھرو بکس، انہوں نے جسم کے کھول کو کھوجا ہے، اس میں جو کچھ انہوں نے انوبھو کیا اس کا بیان ہے، فائن ریکارڈ ہے گرنتھوں پوتھیوں کے اندر، کیسا انہوں نے اس کو انریول کیا ہے، کیسا کون سی چیزیں اس میں مددگار ثابت ہوئی، کون سی چیزیں اس طرح سے رکاوٹ بنی، پھر سیلف انالیسس کر کر کیا کچھ ان کو انوبھو ہوا، کیا کچھ انہوں نے اپنے آپ کے متعلق جانا، اور جو جیون آدھار سب کی کنٹرولنگ پاور اس کے متعلق کیا کچھ تھوڑا انوبھو ہوا، اس کا فائن ریکارڈ ہے گرنتھوں پوتھیوں۔ تو اس زمانے میں عرض کر رہا تھا جو ان سے ملے وہ اس گتی کو پا گئے۔ سب مہاپرشوں نے کیا کہا کہ ہم ہیں آتما چیتن سروپ،
من کے ساتھ لگ کر یہ جیو بن گیا. جیو آگے اندر جال میں پھنسا ہوا ہے اور اندریے ہم کو بھوگ اندریوں کو کھینچ رہے ہیں. اتنا ہماری سوچ کہو، آتما کہو، کانشیس اینٹی کہو، جس جسمانیت کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو گئی کہ اپنے آپ کو ہم بھول چکے، جیون آدھار کو بھول چکے. چھوٹا بچہ ہو، اس سے سوال کرو تم کون ہو، وہ آنکھیں پھاڑتا ہے، منہ کھولتا، وہ محسوس کرتا میں یہاں کہیں. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا اس سے پوچھو تو کون ہے، وہ کہتا میں رام سنگھ، میں رام ناتھ، میں مسٹر جوزف، میں مسٹر خان. اور بڑا ہو تو کیا کہتا تو کون ہے، کہتے میں ہندو، میں سکھ، میں مسلمان، میں عیسائی، میں یہودی، میں جین، میں بودھی. جتنی سمجھ سوچ اس چھوٹے بچے کو ہے وہ بھی بھول جائے. تو جب جب مہاپرش آتے ہیں انہوں نے یہی سوال کیا ہے، کیا کہ تو جان تو کر. اپنشد یہی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو جانو. کرائسٹ نے یہی کہا نو ڈائی سیلف. اولڈ گریکس نے یہی کہا گنوسیسیاٹون. اولڈ لیٹنس نے یہی کہا ناسی سکسو. گرو نانک صاحب نے یہی کہا کو نانک بنا پاچی نے مٹے نہ بھرم کی کائی، کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اینالائز کر کے اپنے آپ کا انوبھو نہیں کرتے، یہ بھرم جو اصل میں کچھ اور ہے، نظر کچھ اور ہے، یہ مٹ نہیں سکتی. تو سارے مہاپرشوں نے اس بات پر زور دیا ہے کیا کرو، جاگو، ہوش میں آؤ. وید بھگوان یہی کہتا ہے اویک ارائیز اینڈ اسٹاپ ناٹ انٹل دی گول از ریچ. جاگو، اس کا مطلب سو رہے، اٹھ کھڑے ہو اور اس وقت تک نہ ٹھہرو جب تک آپ منزل مقصود کو نہ پاؤ. یہی کبیر صاحب نے کہا جاگ پیاری اب کاہے سوائے، رین گہی دیوس کاہے کو. اے پیاری روح تو جاگ، مرست جیون کا دن چڑھا ہے، یہ تیرے جاگنے کا وقت ہے. اگر اب بھی تو نہ جاگی یہی تو کب جاگے. پھر کہا دیکھ تو پرماتما کی انش ہے، وہ عقل کل ہے، آل وزڈم ہے. تجھے بھی عقل مندی سے کام لینا چاہیے تھا، مگر تو مورکھ رانی بنے رہے. منوتن پا کے ہم نے پربھو کو پانا تھا، اس کا انوبھو کرنا تھا، اور اس کے انوبھو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پانا تھا. پانا تو کہاں رہا، بلکہ اس کی تیاری تک بھی کبھی نہیں کی. تو سارے مہاپرش اسی بات پر زور دیتے رہے. گرو جب آدمی صاحب آئے انہوں نے کہا اٹھ جاگ، وہ ٹاوڑے آتا ہے کیا چرایا کچھ. وہی لفظ ہے جو وید بھگوان. اٹھ اور جاگ، اے رستے کے مسافر تو کیوں دیر کر رہا. ہم کہاں، یہ مطلب ہے ہم کہیں سو رہے ہیں. کہاں پر سو رہے ہیں؟ موہ مایا سبو جگ سویا، اے بھرم کا ہو کہ جائی. سارا جہان مایا میں بھول میں جا. مایا نام ہے بھول کا. یہ بھول کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اے شریر مول ہے مایا. اس شریر سے ہم دے دھاری تھے، آتما دے دھاری، ہم دے نہیں تھے، مگر ہماری آتما من کے اور اندروں کے ساتھ لگ کر جسمانیت کے اتنا روح بن گئی کہ اپنے آپ کو بھول گئی. ہم اس کے در و دیوار بن رہے ہیں، حالانکہ اس مکان کے ہم مکین ہیں. ہم سے یہ جسم آباد ہے، مگر ہم بھی اس میں آباد ہیں کسی اور طاقت کے آدھار پر جس کو ہم نے جانا. تو اس لیے مہاپرشوں نے کہا کہ راہ کھوجا اپنے اندر لا، تام پایا بھید کلندر لا. جنہوں نے اپنے اندر کے راز کو کھولا ہے اس نے پربھو کے راز کو جان لیا. تو سارے مہاپرش اسی بات پر زور دیتے رہے. گرو جب آدمی صاحب آئے انہوں نے کہا اٹھ جاگ، وہ ٹاوڑے آتا ہے کیا چرایا کچھ. وہی لفظ ہے جو وید بھگوان. اٹھ اور جاگ، اے رستے کے مسافر تو کیوں دیر کر رہا. ہم کہاں، یہ مطلب ہے ہم کہیں سو رہے ہیں. کہاں پر سو رہے ہیں؟ موہ مایا سبو جگ سویا، اے بھرم کا ہو کہ جائی. سارا جہان مایا میں بھول میں جا. مایا نام ہے بھول کا. یہ بھول کہاں سے شروع ہوتی ہے؟
یہ شریر مول ہے مایا. اس شریر سے ہم دے دھاری تھے، آتما دے دھاری، ہم دے نہیں تھے، مگر ہماری آتما من کے اور اندروں کے ساتھ لگ کر جسم جسمانیت کے اتنا روح بن گئی کہ اپنے آپ کو بھول گئی. ہم اس کے در و دیوار بن رہے ہیں، حالانکہ اس مکان کے ہم مکین ہیں. ہم سے یہ جسم آباد ہے، مگر ہم بھی اس میں آباد ہیں کسی اور طاقت کے آدھار پر جس کو ہم نے جانا. تو اس لیے مہاپرشوں نے کہا کہ راہ کھوجا اپنے اندر لا، تام پایا بھید کلندر لا. جنہوں نے اپنے انتر کے راز کو کھولا ہے اس نے پربھو کے راز کو جان لیا کسی حد تک. تو ہم اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے جو کچھ کیا بہت کچھ کیا، مگر کچھ نہیں کیا تو اپنے آپ کے جاننے کے متعلق کچھ نہیں کیا. ایک متلاشی کسی مہاتما کے مکان پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، ارے تم کون ہو؟ تو کہنے لگا مہاراج یہی میں جاننے آیا ہوں کہ میں کون. کیا ہم جانتے ہم کون؟ ہم اس سے پرے کچھ نہیں جانتے کہ میں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں. وہ جسم کو لیے ہوئے مدتے ہو گئی، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال. بہت کچھ جانا ہر ایک علم کے متعلق، اگر نہیں جانا تو اپنے آپ کے متعلق کچھ نہیں. علت جملہ علمہا اناسوئی، سارے علموں کی علت گائی کیا ہے؟ تات و دانی من کی ہم دریوں میں دی، تاکہ تو جانے تو کون. قیمتے ہر کالا میدانی کی، قیمتے خدا ندانی ابلئی. ہر ایک علم کے متعلق ہے انسان تو نے بہت کچھ جانا ہے. اگر تو نے اپنے آپ کے متعلق کچھ نہیں جانا ہے تو کہتے ہیں تو بے وقوف. ہم کون ہیں؟ ہم انسان ہیں، مر انسان کو کہتے ہیں آتما دے دھاری ہے. دے کو دھارن کیے ہوئے ہیں، دے میٹر کی بنی ہے، یہ بدل رہی ہے اور بدلے گی. یہ چند روزہ ہم کو ملی ہے، بہت حصہ زندگی کا گزر چکا ہے، کچھ باقی ہے. اسی میں ہم راز زندگی کو حل کر سکتے تھے، سچ اور اسچ کا نرنا کر کے سچ کو گرہن کر سکتے تھے اور سچ سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. تو ہم نے انسان آتما دے دھاری میں عرض کر رہا تھا. ہم دے رکھتے ہیں، دے نہیں. اس دے کے متعلق ہم نے بہت کچھ سسٹم سے کھوجا، یہ کیسے بنتا ہے، کیسے بگڑتا. اسے کئی سائنسز ایجاد کی ہیں. آیورویدک سب سے پرانی، پھر آگے یونانی سسٹم، پھر ایلوپیتھک، پھر ہومیوپیتھی، پھر الیکٹرانک ٹریٹمنٹ، نیچروپیتھی. کئی سسٹم رائج کر کے دیکھتے ہیں کہ جسم کیسے بنتا اور بگڑتا. یہ بڑے بھاگوں سے ملا. اسی میں ہم ایسا حقیقت کو جان سکتے ہیں. اس کو مینٹین کرنا یہ پہلا دھرم ہے. سارے مہاپرشوں نے کہا، ریشی منی فرماتے ہیں کہ کم از کم 100 سال جینے کی خواہش کرو. گرو نانک صاحب نے فرمایا کٹ وسے چرنار بند رسنا جپے گوپال، نانک کسی کار نے اس دہی پکار. اس تمہارے گھٹ میں پربھو کے چرنوں کا نواس ہو، پرگٹ ہو، اس لیے تم اس کے دیکھنے والے بنو. اس لیے اس جسم کو قائم رکھو جتنا رکھ سکتے ہو. کبیر صاحب نے اسی بات پر زور دیا، ارے بھائی یہ جسم ہاتھوں سے گزرا جا رہا ہے، جتنا اس کو رکھ سکتے ہو رکھو. یہ گھوڑا ہے جسے آپ نے کام ہے. پوڑی چھڑکی پھر ہاتھ ناو ہے ایلا یرنگوایا. ایک بار منشی ان کی پوڑی ہاتھوں سے نکل گئی، یا رسی پھر کب منشی ملے، پھر ہم اس راز زندگی کو حل کر سکتے. گرو امر داس جی صاحب نے بڑے زوردار لفظوں میں فرمایا، 70-72 سال کی تلاش کے بعد جب زندگی کا راز کھلا گرو انگد صاحب کے چرنوں میں آ کر، تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں دھیگ دھیگ کھایا. دھیگ کہتے ہیں 1000 بار لعنت. دھیگ دھیگ کھایا یعنی 1000 بار لعنت ہے، پھر 1000 بار لعنت ہے ہمارے کھانے پینے پر. پہلے تو کہا کہ دے کو قائم رکھو، اس سے کام لینا ہے، مگر قائم رکھ کے جس غرض کے لیے اس کو کھانا پینا دینا تھا، اگر وہ غرض پربھو پراپتی کی جو ہے نہیں حاصل ہوئی تو ہمارے کھانے پینے پر 1000 بار. اس جسم کو آرام دینا تھا تاکہ یہ زیادہ دیر چل سکے. اگر
سونے ہی میں خراٹے مارتے رہے اور اس حقیقت کے راز کو نہیں جانا تو ہمارے تھیگ سویا، ہمارے سونے پر بھی ہزار بار اس جسم کو گرمی سردی سے بچانا تھا تاکہ یہ زیادہ دیر قائم رہ سکے۔ اگر خالی اس کے بنانے ہی میں ہار شنگاروں ہی میں رہ گئے اور جس غرض کے جسم کو قائم رکھنا تھا وہ غرض حاصل نہیں ہوئی تو کہتے ہمارے پہننے پر جسم کے بنانے پر باہری یہ اس پر بھی ہزار بار۔ پھر اور کچھ کہتے ہیں شریر کٹم سیکس، اس منوش جیون بڑے بھاگوں سے ملتا ہے جس کو دیوی دیوتے بھی ترس رہے ہیں۔ اگر منوش جیون پا کر ہم نے اس راز زندگی کو حل نہیں پایا، پربھو کو نہیں جانا، پربھو سے جاننے سے پہلے اپنے آپ کو نہیں جانا، تو کہتے ہیں منوش جیون پانے پر بھی ہزار بار۔ سارے دنیا کے کام کیے، سارے وہ کام کیے جو یہیں کے یہیں رہ جانے والے تھے، کوئی وہ کام نہ کیا جس سے منوش جیون پا کر پربھو پراپتی ہوتی۔ ہم اس کی گود میں چلے جاتے تو سارے کاموں پر بھی ہزار بار لعنت ہے جس کو ختم نہ پائے اگر ابھی ہم نے پربھو کی پراپتی نہیں۔ مر فقیر کہتے ہیں ہر کے ماں کر دیں بر خود ہے نہ بینا نہ کر، ہم نے جو کچھ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے کسی اندھے سے اندھے انسان نے بھی نہیں کیا۔ کہتے وہ کون سا ظلم ہے جو ہم نے کیا؟ گم کر دیں دری خانہ صاحب خانہ را، اس گھر میں اس گھر کے چلانے والے کو بھول گئے۔ پربھو کو کون جان سکتا ہے؟ نہ وہ انجوں سے جانا جاتا ہے، نہ من سے، نہ بدھی سے، نہ پرانوں سے۔ اس کا اگر انوبھو کرنا ہے تو کیول آتما ہی لائک نو دی لائک، بل آتما کی گتی یہ ہے کہ من کے ساتھ نہ کر یہ جیب بن رہی ہے، اندر جال میں پھنسی ہے، یہ جسم اور جگہ سے اتنی آئیڈینٹیفائی ہوگی کہ اس کا روپ بن رہی ہے، اپنے آپ کو بھول رہی ہے، اپنے جیون آدھار کو بھول رہی ہے۔ تو سارے مہاپرشوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بھائیو تم جانو تم کون۔ اور مہاپرش کیا ہے انسان؟ دیکھ تو کون ہے؟ کہتے تو ڈیوائن ان نیچر ہے، تو چیتن سوروپ آتما ہے، تو تھی ست نام کی گوتی، تو ست نام کی گوت والی تھی، من چوڑے کے ساتھ لگ رہی، ذلیل ہو رہی۔ من چوڑا کیوں ہے؟ یہ اندر جال میں لیے پھرتا ہے، ہر ایک انسان کی جتنی اندری ہیں اس سے غلاظت جاتی ہے، آنکھ سے گگ جاتی ہے، کان سے میل جاتی ہے، ناک سے سینک جاتا ہے، منہ سے لالے اور جسم سے پسینہ جاتا ہے۔ جو ہم کو ہماری آتما کو اس میں لیے فریب ہو، چوڑا نہیں تو کیا ہے؟ پھر یہاں تک مہاپرش کہتے ہیں دیکھو بھائی، یہ جس تجھے چند روزہ ملا ہمیشہ رہتا نہیں، یہ دنیا بھی چند روزہ، یہ ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں۔ تو ایک مہمان کی طرح ہے، ایک رات جیسے رین پراونے اٹھ چل سے پربھات، جب مہمان آتا ہے ایک رات رہا، دو رہا، پھر چل بستا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، جسم ہم لیتے ہیں مگر ساتھ نہیں جاتا۔ تو سارے مہاپرش یہی کہتے ہیں کہ دیکھ تو جان تو کون ہے، تیرا سمبند اس جسم سے کیا ہے، تو نے اس سے پاکت کرنا کیا تھا اور کر کیا رہا۔ یہی خیال سب مہاپرشوں نے دیا۔ ہر شیش نشے منے تو شرمت بادا کانی و مقیم خط خاک سے، اے روح اے آتما تیرے رہنے کی جگہ عرش ہے، وہ جب تو چیتن سوروپ ہے، تیرا اصلی وطن مہا چیتن پربھو کا ہے، کہاں کی باسی کہاں مٹی پانی میں ذلیل ہو رہے۔ گرو نانک صاحب نے 100 سیانے کی مت کیا کہا، پرارتھنا کیا ہے، ہے پربھو تو نج گھر وسیڑا سور الپس میں ٹھہری، تو نج گھر میں باس کر رہا ہے، میں مٹی پانی میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ 100 سیانے ایک ہی مت، اب اس بھول سے نکلا کیسے جائے؟ بات تو سر کی ہے۔ پیدا ہوتے ہوئے یہ جسم ہمارے ساتھ آتا ہے، جاتے ہوئے ہمارے ساتھ نہیں جاتا، پھر وہ سامان جو اس جسم کر کے بنے ہیں وہ کیسے جائے؟ متر تیرا کوئی نہیں سنگین میں پڑا کیوں سوئے ان ٹھگین میں، ٹھگوں کے درمیان تو جاگتا آدمی بھی لوٹا جاتا ہے روز، ہم اس میں سو رہے ہیں۔
تو سارے مہاپرش ان باتوں پر زور دیتے رہے کہ بھائی دیکھو منوشی ان بھاگوں سے ملا ہے، کچھ ہوش سے کام لو۔ اگر آج ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نے یہ دنیا، یہ جگہ چھوڑ جانی ہے، کل تو آج ہم کیا کریں گے؟ کسی کی گلا کاٹیں گے، کسی کا خون نچوڑیں گے، کسی کا حق ماریں گے، کسی کو دکھ دیں گے ہر دن۔ تو جب جب مہاپرش آتے ہیں ہمیں صحیح نظری دیتے ہیں، جنہاں دسنڑیاں ساڑی درمت منجے متر اساڑڑے سے، جن کے ملنے سے ہماری درمتی کا ناش ہو، سچے معنی میں وہ ہمارے متر ہیں۔ باقی جو بھول میں آگے پھنسے اور بھول میں جو لے جانے والے ہیں وہ متر کا ہے۔ تو سچی رائٹ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ سچا متر کون ہے؟ جو ہم کو صحیح نظری دے۔ اور رائٹ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کہ سب مانو جاتی ایک ہے، آل مین کائنڈ از ون۔ سب کو ایک جیسے حقوق پرماتما نے دیے ہیں، کسی کو کم بیش نہیں دیے۔ سب کو باہری بناوٹ اندرونی بناوٹ ایک جیسی ہے۔ سب کی آتما پربھو کی انش ہے، کہو کبیر رام کی انش۔ سب کی آتما من کے ادھین ہو کے ان جال میں پھنس رہی ہے، جسم کا اور جگت کا روپ بن رہی ہے، اپنے جیون آدھار کو بھی۔ ایک پنڈت کبیر صاحب سے ملے تو کہنے لگے ہم تو بھائی برہمن ہیں، برہما کے مکھ سے آئے ہیں۔ کہلے بعضوں کو مہاتما بڑا ایبرپٹ کہہ اٹھتے ہیں، ارے برہمن تو برہمنی جایا آن باٹ کاہے دیا؟ اگر تو سمجھتا ہے تجھے خاص کچھ پریولیج پربھو نے دیا ہے تو اور طرح سے پیدا ہوتا۔ تو صحیح نظری کیا؟ آل مین کائنڈ از ون۔ جیسے کسی نے کرم کیا ویسا کہلایا۔ ہم نے وہ کرم کیے جو ہم کو بار بار دنیا کے لانے والے ہیں۔ وہ کام یہ اصل میں ایسے کام ہیں جو یہیں کے یہیں رہ جانے والے ہیں۔ ساتھ اصل اپنا کام کون سا؟ اپنی آتما کو نج دھام پربھو کی گود میں پہنچانا، جنم مر سے آزاد کرنا، اپنے آپ کے ہوش میں آنا، یہ تو ہے اپنا کام۔ پرائے کاج کیوں پھنسنا؟ کچھ اپنا کام بھی کرو، کچھ دوسروں کے لیے جیو۔ دوسروں کے کام بھی نہیں آئے، اگر آئے تو اپنے جسم اپنے بال بچوں کے لیے کام آئے، وہ تو حیوان بھی آ جاتے ہیں۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے جیتا، نہ اپنا کام کیا نہ کسی اور کا کام کیا، بتاؤ کس کام۔ تو جب جب مہاپرش آتے کہتے رائٹ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ مانو جاتی سب ایک، سب میں آتما اس پربھو کی انش۔ وی آر آل چلڈرن آف گاڈ، ہم سب اس پربھو کے بچے، چیتن سوروپ آتما ہے، اور سب کا جیون آدھار وہی گھٹ گھٹ میں موجود ہے جو ہماری آتما کو جسم کے ساتھ قائم رکھ رہی تھا۔ یہ رائٹ انڈرسٹینڈنگ جب ہو جائے، جب جان لیا کہ سب مانو جاتی ایک ہے، سب کے اندر وہی پربھو کی انش کام کر رہی ہے، اور پربھو خود بیٹھا سب کو کنٹرول کر رہا ہے، تو بھائی سب کا ادب کرنا ہوگا کہ نہیں؟ یہ رائٹ انڈرسٹینڈنگ سے ہمیں رائٹ تھاٹس بنیں گے، رائٹ تھاٹ سے رائٹ اسپیچ بنے گی، اور رائٹ اسپیچ سے رائٹ ایکشنز بنے گی۔ یہ ہے نظریہ جو ہمارے سامنے مہاپرشوں نے رکھا۔ یہ دنیا چندرودا ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، اسی میں ہم یہ پانی کی رفتار ایک سی ہے۔ جو بیڑی کا روح بنے بیٹھے ہیں بڑے آرام میں ہیں۔ ایک آدمی بیڑی سے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بیڑی وہی چلی جا رہی ہے، بڑی ہمدردی سے پکارتا ہے، بھائیو تم بیٹھے جا رہے ہو۔ وہ بیڑی کی طرف دیکھتے ہیں، پانی کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی رفتار سے جا رہے ہیں، وہ کھڑی بات نہیں۔ بڑا وہی دھوکہ ہے نا، امیر غریب، عالم بے علم، حاکم محکوم، سب اسی دھوکے میں جا رہے ہیں۔ جسم بدل رہا ہے، جنہوں نے انوبھو کو پایا ہے۔ اب اس بھول سے نکلنے کا علاج ہے کہ ہم اس جسم سے باہر آ جائیں، پھر معلوم ہوگا سب کچھ بدل رہا ہے۔ جنہوں نے اس انوبھو کو پایا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اے جگ سوئے کا تھاول ہے، یہ ریت کی زمین ہے جس پر تم مکان بنا رہے ہو۔ یہ ان کا نظریہ جو اس بھول سے نکلا۔ تو منوجین پا کر ہم نے راز زندگی کو حل کرنا تھا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے کام نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے مہاپرشوں نے
समय समय अनुसार बयान किया कि कैसे उन्होंने हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई और इसको हल किया। जो जो उनसे मिले उनकी राज जिंदगी हल हो गई। जब वो चले गए फिर अब किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिस भूल से निकला हो। ये मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं, ये सचमुच प्रैक्टिकली जिस्मानी से ऊपर आना, चोला बदलना है, राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस करना। दुनिया की अहमियत हमारे दिल से निकलती नहीं, कब निकलेगी? जब जिस्म से आप ऊपर आना सीख जाओगे एट विल, तो देखोगे इसकी क्या कीमत है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूं तुझ में ला इंतहा दौलत है, मगर मैं इस घर के कूड़े करकट को बाहर फेंक नहीं सकता। कौड़ी बदले रत्न त्यागे, रत्नों को छोड़ रहा है कौड़ी के बदले। तो इसलिए आप हवाई जहाज पर जाओ, 10-20 हजार फुट पर चले जाओ गज पर, तो दुनिया के बड़े बड़े दरिया नालियां मालूम होती है, छोटी बड़े बड़े महल झोपड़ियां मालूम होती है, उनकी कीमत क्या रह जाती है। जैसे भी हम जिस जिस्मानी से ऊपर आते हैं, राज जिंदगी को हल करके प्रैक्टिकली, ये दुनिया की कीमत उतनी रह जाती है जितनी है सच्चे मानव में। हम इसी भूल में रहते हैं। जब अंत समा आता है यकायक जिस्म छोड़ना पड़ता है, पछताता हो मैंने क्या किया। अब पछताए क्या होता जब चिड़िया टूटी थे। तो इस वक्त आपके सामने थोड़ा सा डाइजेस्ट मैंने जनरल व्यू इंसान का पेश किया है। महापुरुषों ने इसके बारे में क्या कहा है, कैसे हम इससे निकल सकते हैं, कैसे इस हकीकत को पा सकते हैं, ये आज कल और परसों आपके सामने थोड़ा थोड़ा पेश किया जाएगा मजमून, जो सब महापुरुषों ने इसके मुताबिक बतलाया है। और उसके हेल्प प्रैक्टिकली हल कैसे हो सकता है, वो किसी आमिल के चरणों में बैठ कर ही हो सकता। थ्योरी प्रीसीड्स प्रैक्टिस, पहले थ्योरी समझ आ जाए फिर प्रैक्टिकली करके अनुभव को पा सकता है। जब तक ये अपने आप अपनी आंखों से या प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके ना देखे, तब तक इंसान की तसल्ली नहीं होती है। तो महापुरुषों ने बड़ा आजाद दायरा दिया है। जब लग्न देखूं अपनी नैनी, तब लगना प्रतिजू गुरु की मैंने। इस वक्त 2 महापुरुषों की बानी रखी जाएगी, उसे इस बात के पेश करने की उन्होंने इसके बारे में क्या फरमाया। पिक्चर वसें सुहेलड़ी जिक्र साथी नाल। फरमाते हैं कि इस जिस्म की सहेली उस वक्त तक आबाद है जब तक इसका साथी इसके साथ। इसके साथी कौन? हम। जब तक हम इसके साथ हैं ये जिस्म की सहेली चल रही, और जब हम इससे जुदा होंगे इसे कौन पूछे? तो जिस्म की शोभा हमसे है। पिक्चर वसें सुहेलड़ी जिक्र साथी नाल। ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂਰਾਲ। जब इस जिस्म का साथी इससे जुदा होता है, इस जिस्म को उठाकर कोई शमशान भूमि में कोई कब्रिस्तान में पहुंचाता है, बस ये हमारा हशर है। हमने जिस्म के लेवल से दुनिया को देखा, बड़े भारी धोखे में जा रहे थे। जब इससे निकले तो होश आए बात असल में क्या है। ये किन लोगों को उपदेश है? जो मैन प्रॉब्लम है। रहो किसी समाज में जिसने इस राज जिंदगी को हल किया है, उसकी सोबत में बैठो। हम भी प्रैक्टिकली इसको हल करके देख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, जैसे उन्होंने देखा। जहाँ साथी उठी चलिया ता धन खाकूराल। मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ। कहते ये हालत देखकर दुनिया की दिल में बैराग आ जाता है। ये दुनिया क्या है?
हे प्रभु वो तेरी लाफानी जिंदगी जिसको बयान करते हैं तू क्या है, उसका शौक बनता है। ये तो टेम्परेरी हुई, इसलिए कुदरत की बात है, हम ऐसे जीवन को पाना चाहते हैं जो कभी ना खत्म हो। दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, कोई 10 साल जिया, कोई 20 साल, कोई 50 साल, 100 साल से, फिर आखिर जाना है। ये एक ऐसा मरहला है जिससे सबको गुजरना। तो महापुरुष इसलिए क्या कहते हैं, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। मरना सीखो भाई, ताकि तुम हमेशा के जीवन को पाओ। तो सारे महापुरुषों ने इसी बात को कहा। कबीर साहब कहते हैं, मरता मरता जग मुआ, साचा मुआ न को। मरता मरता सारा जहान ही मर गया, जो सच्चा मरना था नहीं हुआ। आगे क्या कहते हैं, दास कबीरा यूं हुआ, बहुत न मरना पड़ा। हम ऐसे मरना सीख गए कि फिर दोबारा न पैदा हुए न मरे। तो सारे महापुरुष इस बात पर जोर थे, जीवित में मरना भला। जो मर जाने को, जो मरने से पहले मरे हजार अमर सो, दादू पहले मर रहो पाछे मरे सो। सारे महापुरुषों ने ये कहा, लॉस्ट एनिमी दैट वी हैव टू कॉन्कर इज डेथ। आखिरी दुश्मन जिस पर हमने फतह पानी वो मौत। मौत हुआ नहीं, ये एक चेंज है, कपड़ा बदलना है। जो ये कपड़ा बदलना सीख जाए तो, नहीं तो मौत के समय आपको पता है कितनी तकलीफ महापुरुषों ने बयान की है। श्रीमद् भागवत में आता है क्या कि मौत के समय आत्मा जिस्म से निकलती हुई इसको इतनी तकलीफ होती है जितना 1000 बिच्छू इकट्ठा डंग मार जाए। एक बिच्छू लड़ जाए तो खैरियत नहीं, 1000 बिच्छू लड़ जाए, झड़कता आदमी, जान नहीं निकलती। कभी मुंह टेढ़ा होता है, कभी सीधा, कभी सफेद, कभी काला। पास जो खड़े हैं वो कहते हैं प्रभु इसकी जान निकाल। मुसलमान फकीरों ने इसके मुताबिक जिक्र किया है कि रूह का अंत समय जिस्म को छोड़ती हुए इतनी तकलीफ होती है जैसे कांटे वाली झाड़ी पाखाने के रस्ते डालकर मुंह के रस्ते खींचती। गुरबानी अनुमान दिया है, गुरबानी में आता है, जिन्नवाणी कडिए हड्डा कुकड़ का। फिर मौत से एस्केप तो है नहीं। तो इसका अब यह है कि मरना सीधा। मरना क्या है, चोला बदलना है। ये मैंने घड़ी रखी, मेरी है, ये मैंने घड़ी रख दी। ये मेरा रुमाल था, मैंने रख दिया। ये मेरा कोट था, मैंने उतार दिया। ये मेरा जिस्म है, क्या मैं जिस्म को उतार सकता? मौत के समय ये जिस्म उतरता है। अगर अब हम जिस्म छोड़ना सीख जाएं, मौत का खौफ न रहे। हम मौत से क्यों डरते? 2 कारणों करके। गुरु अमरदास जी साहब को जब राज जिंदगी हल हुआ 70-72 साल की तलाश के बाद, तो क्या फरमाते हैं, मरने ते सब जग डरे, जीविया लोड़े सबको। मरने से सारा जहान भयभीत है। 2 घंटे और जीना चाहता है। क्यों? एक तो मरना नहीं है। मरना क्या है? पिंड को छोड़ना, जिस्म से राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस करना। मरते आदमी आपने देखे हैं, नीचे चक्कर टूटते हैं, कंठ बजता है, आंखें फिर जाती हैं, यहां से ड्रॉप सीन होता है। ये बल्ब है, इसकी रोशनी सारी जगह है। अरे रूह का बल्ब 2 बरमत पीछे जाते सारे जिस्म को लाइफ मिल रही है, जीवंत हो रहा है। तो मरकर जब जहां रूह आती है, अगर जीते जी यहां आ जाए, सेंट प्लूटार्क कहता है, those who have been initiated into the mysteries of the beyond, जो पले जिंदगी के राज में इनिशिएट किए जाते हैं, their soul has the same experience as it had at the time of leaving the body on death. अगर हम ऊपर आना सीख जाएं रोज रोज, तो मौत का क्या खौफ है? एक कारण मौत से डरने का यही है, और दूसरा कारण ये है कि हमको पता नहीं हमने कहां जाना। क्या ये मुमकिन है? तो फरमाते हैं, गुरु प्रसादी जीवित मरे ता हुक्म मुझे को। गुरु कृपा से अगर ये जीती जी मरना सीख जाए
تب اس پربھو کے حکم کے جاننے والا بن جائے گا، کانشیس ورکر آف دی ڈیوائن پلان۔ جب جسمانیت سے پہلے استھول سے آئے گا تو کانشیس ہوگا کہ واقعی وہ کر رہا، میں نہیں کر رہا۔ جب سوکشم اور کارن دونوں سے ہوگا ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ جائے گا کہ ریئلی وہی کر رہا۔ جب یہ جان لے کہ میں کرنے والا نہیں، کرنے والا وہ ہے، تو نانک حکمے جے مجھے تاہم میں کہنے کو پھر ڈور نہیں رہتا۔ تو کہتے کیسے ہو؟ کہتے گرو کرپا سے ہو سکتا۔ نانک ایسی مرنی جو مرے تا سد جیون ہو، کہ اگر ایسا مرنا سیکھ جائے تب ہمیشہ کی زندگی کو پا جائے۔ تو موت سے اسکیپ تو ہے نہیں۔ میں ایک مثال دوں گا آپ کو۔ کانٹے والی جھاڑی ہے، اس پر ریشم کا کپڑا تنا پڑا ہے، اگر فوراً کھینچو گے تو پھٹ جائے۔ اگر روز اتارنا سیکھ جاؤ، ہو سکتا ہے پہلے گھنٹے میں اتارو، پھر 2 میں اتارو، پھر آدھے میں، 15 منٹ میں، تو جب پریکٹس ہوتی گرمکھ آوے جائے گی۔ اول اس دھوکے سے نکل کر صحیح نظری ملے گی، ہر ایک چیز کو اصل رنگ میں دیکھے گا۔ اب ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اصل رنگ میں نہیں دیکھ رہے، جس میں مہاپرش دیکھ رہے ہیں۔ تو رائز اب باڈی کانشیسنیس کا ہو، جیتے جی مرنا کا ہو۔ مولانا روم صاحب نے ذکر کیا، ان میں بھی تعلیم آتی ہے، موتو کے بلند موتو، مرنے سے پہلے تم مرو۔ تو سوال کیا کہ یا حضرت یہ موت ایسی تو نہیں جو ہمیں قبر میں پہنچا دے؟ کہہ رہے نہیں بھائی، یہ ایسی موت نہیں جو تم کو قبر میں پہنچائے، بلکہ اندھیرے سے پرکاش میں لے آئے۔ فرام دا ڈارکنیس لیڈ می انٹو دی لائٹ۔ کہتے ہیں اگر تم منو جی ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، جاؤ مرنا سیکھو۔ مرنا ہوا نہیں۔ اٹ از مور پلیزنٹ، ہائر لائف اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آل گلوری اینڈ بیوٹی لائز ود اٹ۔ کیونکہ ہم کو اس کا تجربہ نہیں، نہ اس رات کے جاننے والے عام لوگ ملتے ہیں، کہیں کہیں ہیں، دنیا خالی نہیں، آگے بھی کامیاب تھے، اب بھی کامیاب ہیں۔ اس کو دوج ہونا کہتے ہیں، 2 جنمہ ہونا۔ یہ رسم پرانے زمانوں میں بھی تھی اور اب بھی ہے۔ پرانے زمانوں میں 5، 6، 7 سال کے بچوں کو دوج بنایا جاتا تھا۔ ہندو بھائیوں میں اب بھی رسم ہے، اس کو ساتھ گایتری منتر دیتے تھے، اور اب بھی رسم ہے، گایتری منتر بھی دیا جاتا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ اس وقت وہ تت ستر ورینیو اس لائٹ کو پرگٹ کرتے تھے۔ آج کل منتر وہی ہے، جسمانی سے اوپر آتے نہیں، پریکٹیکل نام در جوتی کا وکاس ہوتا ہے، رسم موجود ہے۔ تو میرے یاد کرنے کا مطلب، جس مرنے تے جگ ڈرے میرے من آنند، مرنے ہی سے پائیے پورن پر من۔ جس مرنے سے دنیا بھے بھیت ہو رہی ہے، کہتے کبیر صاحب کہتے مجھے سن کر یہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ مرنے ہی سے پرمانند میں واصل ہو جاتا ہے، جس میں رہتی ہے، کبھی یہاں کام کیا، کبھی وہاں کیا۔ مولانا روم صاحب سے ان کا انت میں آ گیا، فقیر دوست آئے، انہوں نے پرارتھنا کی کہ اے خدا ان کو شفا دو۔ آنکھ کھول کر کہنے لگے یہ شفاعت تمہیں مبارک رہے۔ کہہ لے کیوں بھائی؟ کہہ لے آگے دنیا کے کاموں سے کبھی فرصت پا کر ہماری آتما پربھو کی گود میں جاتی تھی، آج یہ جسم جو میرے اور اس کے درمیان حائل ہے، ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے والا ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں ہمیشہ کے لیے پربھو کی گود میں چلے جاؤں؟ جس مرنے تے جگ ڈرے میرے من آنند، مرنے ہی سے پائیے پورن پر من۔ جس مرنے سے دنیا بھے بھیت ہو رہی ہے، کہتے کبیر صاحب کہتے مجھے سن کر یہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ مرنے ہی سے پرمانند میں واصل ہو جاتا ہے، جس میں رہتی ہے، کبھی یہاں کام کیا، کبھی وہاں کیا۔ مولانا روم صاحب سے ان کا انت میں آ گیا، فقیر دوست آئے، انہوں نے پرارتھنا کی کہ اے خدا ان کو شفا دو۔ آنکھ کھول کر کہنے لگے یہ شفاعت تمہیں مبارک رہے۔ کہہ لے کیوں بھائی؟ کہہ لے آگے دنیا کے کاموں سے کبھی فرصت پا کر ہماری آتما پربھو کی گود میں جاتی تھی، آج یہ جسم جو میرے اور اس کے درمیان حائل ہے، ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے والا ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں ہمیشہ کے لیے پربھو کی گود میں چلے جاؤں؟ اب دیکھا نظریہ کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے زندگی کے راز کو حل کیا ہے پریکٹیکلی، اور ان لوگوں کا جو ہم اس سے بے خبر ہیں۔ تو اصل میں بے خوف انسان کون ہے؟ جو موت پر غلبہ پا گیا، موت کو فتح کرنی۔ موت کا فتح کرنا کیا ہے؟ مرنا سیکھنا، جب چاہے جائے، جب چاہے جائے۔ تو بڑا پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ جب جسم سے یہ ساتھی جدا ہوگا اسے کون پوچھے؟ کیا یہ روز دن کی حالت دیکھو، جو بچپن میں چھوڑ رہا ہے جسم کی جوانی میں، کو بڑھاپے میں،
کہتے یہ دیکھ کر دل میں ذرا اداسین ہو جاتے یہ کیا ہے، واٹ از آل۔ ہمیں ایسا جیون چاہیے جو ہمیشہ کا جیون ہو، جو نہ بدلے نہ ہم بدلے۔ تو کہتے ہیں پربھو تیرا دیش جو ہے آتما ہم چیتن سوروپ ہے، تو مہا چیتن پربھو ہے، تیرا جیون اٹل لافانی ہے، کیا اچھا وہ دیش کتنا سندر ہے جہاں تو بستا ہے، ہمیں بھی وہاں رسائی ہو جائے، جنم مر سے چھٹکارا ہو جائے۔ جی آگے من بیراگ ایک بار پڑھو۔ درشن دیکھنے کا چاؤ، دھن سو تیرا تھان، دھن سو تیرا تھان، جچر وسیا کانت گھر، جیو جیو سب کہات۔ کہتے جب تک جسم کا کن کیا ہم اس کے ساتھ ہیں، سارا کہتے آؤ جی آدر مان دیتا ہے، سب کو بٹھاتے ہیں، اور جب وہ جہاں اٹھی چلتی کنتڑا، تا کوئی نہ پوچھے تیری بات۔ جب اس کا کن کیا آتما اس سے جدا ہوگی، اس سے کون پوچھے گا۔ آد گھڑی کون راکت کرتے دیکھ نکا، کاٹو کاٹو دیکھ پیڑے شاہ سیوتوں، سہورڑے سکھی وس۔ کہتے ہیں مثال دے کر اب دنیا کی اس کا نتیجہ کیا ہے، ہم نے جو کام کیے اس دنیا کے کیے، لینے دینا جیسا بیج بیجا ویسے کاٹا، ایکشن ری ایکشن کر کے مر کر کہاں گئے، جہاں آسا تب آسا۔ ارے بھائی اس دنیا میں رہتے ہوئے بار بار دنیا میں آنے کا کارن کیا ہے؟ ہمارا توجہ کہو، بھاؤ کہو، پیار کہو، موہ کہو۔ پیار مس فٹ کا نام موہ، سمجھے؟ کہتے ہیں ہم بار بار دنیا میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا بس رہی ہے، دنیا سے تعلق ہے، جہاں آسا تہاں باسا۔ اب اس سے چھٹکارے کا کارن کیا ہے کہ ہمارے اندر پربھو کا پیار بن جائے۔ پرماتما پریم ہے، آتما اس کی انش ہے، یہ بھی پریم کا سوروپ ہے، اور پربھو کے پانے کا ذریعہ بھی پریم ہے۔ جنہیں ہم پوجا وغیرہ اپرادھ ودیا کے سادھن کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کرتے ہوئے ہمارے اندر کو پربھو کی یاد بنے، پیار بنے۔ اگر وہ کرتے ہوئے ہمارا دل بھر آتا ہے، دو آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، سمجھو وہ کسی کام آ گئے۔ اگر خشک بیٹھے، خشک اٹھ کھڑے ہوئے، تو ایسی خشک روزے، نمازیں، پوجائیں ہمیں کہاں پہنچائیں گے؟ ارے بھائی نہ کرنے سے کرنا اچھا ہے، شاید کبھی ہوش آ جائے، مگر پورا فائدہ کب ہے؟ یہ پڑھ کر گرنتھ پوتھیوں اس میں دیا ہے، مہاپرشوں نے کیسے پربھو کو پایا ہے، پڑھ کر ہمارا دل بھی بھرا ہے، دو آنسو بہنے لگ جائے تو سمجھو پڑھنے کا فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح پوجا کرتے اس کی جوتی کا وکاس باہر کر کے کہ پربھو تو جوتی سوروپ ہے، تو اکھنڈ کی دھنی ہو رہی ہے، ناد ہو رہا ہے، گھنٹی بجاتا ہے، یہ خیال کرتی اگر دل بھرا ہے تو بھی پوجا کی کسی تھائے پڑ گئی۔ اگر ویسے ہی جب ناستی کی طور پر یہ کچھ کرتا رہا تو کہاں پہنچے؟ تو بڑے پیار سے سمجھاتے اب کیا کرنا چاہیے۔ ایسے پوچھ کی ضرورت ہے۔ دنیا کے کار وہار تو ہم دنیا سوالوں سے سیکھ سکتے ہیں نا، تو پربھو کے جو گھر میں پہنچنے کے راز ہیں وہ کن سے جانیں گے؟ جنہوں نے پربھو کو پایا ہے۔ تو دنیاوی مثال کا دے کر ایک سمجھاتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے میکے گھر میں، اس کی ماتا ہے، وہ پتی کے گھر کے چاچا چار کون سکھلاتی ہے اس کو؟ اس کی ماتا۔ اس کو کیسے پتہ لگا کہ پتی کے گھر کے کیا چاچا چار ہیں؟ کیونکہ وہ آپ بھی کبھی لڑکی تھی، پتی کے گھر آئی ہے، تو جو پتی کے گھر کے چاچا چار جانتی ہے وہ اپنی لڑکی کو بڑے وہ گنوں سے نپن کر دیتی ہے جو پتی کے گھر جا کر اس کو شوبھا دے، ان کو منظور نظر بنائے۔ یہ تو ہی ایک دنیا کی مثال۔ آپ پربھو کے گھر کے گن کون بتلائے؟ جو پربھو کے گھر جس نے انوبھو پایا ہو۔ تو ایسی ہستی کا نام سادھو سنت اور مہاتما یا گرو کہا ہے۔ تو مثال دے رہے ہیں جیسے لڑکی میکے گھر میں رہ کر پتی کے گھر کے چند آچار کو سیکھتی ہے،
اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے پربھو کے گھر پہنچنے کے راز جاننے ہو تو ان کی صحبت اختیار کریں جنہوں نے پربھو کو پایا. پڑھی. گر مل چاجے آچار سکھ تد کدے نہ لاگے دکھ. تو جس ان بڑی پرش نے پربھو کو پایا وہ جانتا ہے کہ پربھو کے گھر کے سب سے بڑا چاچار کیا ہے. اب دیکھیے لڑکی کی طرف نظر مار کر دیکھو، جب اس کی سگائی ہو جاتی ہے، آج کل تو ہے نا لڑکی لڑکے کو دیکھ لیتا، آگے زمانے میں یہ نہیں تھا. لڑکی کے دل میں سگائی ہو گئی، دل میں اس کی یاد بننے لگی، اتنی پربل ہو جاتی ہے، کئی دفعہ گھر میں تنگ ہوتی ہے تو کہتی ہے کیا میں نے گھر میں بیٹھا رہنا، دل سے لا تلقی ہو جاتی ہے. تو وہ کون سی ہے؟ وہ پیار بھری یاد ہے دل سے. تو پربھو کے در پر بھی پروان اس دنیا میں رہتے ہوئے اب ہمارا پیار دنیا کے ساتھ لگ رہا ہے، دنیا کے لیے تڑپ رہے ہیں. ارے بھائی اگر ہمارے یہاں رہتے ہوئے پربھو کے گھر پہنچنے کا ذریعہ جو پیار ہے اگر وہ بن جائے اس کی میٹھی پیار بڑی یاد تو بے اختیار دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے ان اٹیچ رہیں گے. تو کہتے ہیں گرو ہمیں وہ چار کون سا سکھلاتا ہے جس سے کہ ہم پربھو کے گھر شوبھا پا سکتے ہیں. وہ آگے بتائیں. سبنا سہرے ونجنا سب مکلاون ہار. سب کا مکلاوا ہو جائے گا، وہی لڑکی میں کے گھر میں نہیں، آخر شادی ہو جاتی ہے. ہم بھی دنیا میں جننے بیٹھے سب کا ایک دن مکلاوا ہو جائے گا. گرو نانک صاحب فرماتے ہیں کال کواری کایا، ہماری کایا کا منگیوا ہو گیا کال کے ساتھ، آخر لے جائے گا ایک دن. تو پھر اب کیا کریں؟ نانک دھن سہاگنی جن شاہ نال پیار. کہتے وہ آتما سہاگن ہے جس کا اس پربھو کے ساتھ پیار بن گیا. پیار کی پہلی نشانی پیار بھری یاد. پیار بھری یاد سے پھر لگن بنے گی. قدرتی بات جو اس کی پیار کی باتیں سنائے وہی ہمارا، جو میرے ہر پریتم کی کوئی بات سناوا ہے سو بھائی سو مورا بھی، وہ اچھا لگے گا. پھر جب اور پیار بنے گا تو ہم چاہیں گے کہ جس کا پیار ہے اس کے شہر میں جا رہے ہیں، اور پیار بڑھے تو کہتے میں اس محلے میں جا رہا ہوں، اور پیار بڑھے تو کہتے چلو میں اس گھر کا نوکری بن جاؤں. یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. ارے دنیا میں رہتی ہے اس وقت ہمارا پیار جو ہے نا پرماتما پریم ہے، آتما اس کی انش ہے، یہ بھی پریم کا سروپ ہے. ان ذاتیت میں پریم شامل ہے مگر مس فٹ ہو رہا. آتما چیتن کا، چیتن آتما کا پیار لگنا تھا پرماتما مہا چیتن پربھو سے، وہ لگ گیا جسم اور اس کے تعلقات سے. نتیجہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں موہ. ندری آوے تاسو موہ کیوں ملیے پرب اپنا شی. تو جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے اس سے ہمارا موہ بن گیا، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ناشوان چیزیں ہیں پربھو. جس کی آتما سوچ اس میں لگ رہی ہے ناشوان چیزوں میں، ارے پربھو آپ تو اب ناشی ہو، وہ تم سے کیسے مل سکتے؟ اب اس سارے سلسلے میں پیار بھی کس کا بنے ہو سوال کیا. پیار ہی سے سب کچھ کہا ہے. گاڈ از لو، پرماتما پریم ہے، اس کو پیار کرو ود آل دا اسٹرینتھ، ود آل دا مائٹ، ود آل دا سب کچھ. مگر کیسے ہو؟ پرماتما سے پریم کرو، پرماتما سب میں سب سے پریم کرو. تو پریم ہی گاڈ از لو اینڈ لو از گاڈ ہماری آتوں میں ان ذاتیت میں شامل ہے. اس کا خاصہ ہے کہیں نہ کہیں لگ کر رہے گی، یہ پیار لگا رہے گا. اس وقت یہ غلط جگہ لگ گیا جس کو موہ کہتے ہیں. اس کو ایسی چیز سے لگنا چاہیے تھا جو اجر اور امر ہو. نتیجہ کیا ہے؟ جہاں آسا تہاں باسا. تو سارے مہاپرشوں نے یہی کہا those who do not know love cannot know God. Those who do not understand love cannot understand God. تو مہاپرشوں نے بیان کیا ہے کہ پریم ہی سب کچھ ہے. اگر پریم کا جیون بن جائے، پرماتما سے پریم ہو. گرو نانک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جسم کی بیڑی کو بنا کر سمندروں کی کناروں پر گیا، دریاؤں کے تٹوں پر گیا، پہاڑوں پر گیا، ساری دنیا میں پھرا، پھر کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سچا اور اصل سچا انسان کون ہے؟
जिसका प्रभु से प्यार है और प्रभु सब में सबसे प्यार है, और इसी प्यार का जीवन बताते हुए उस प्रीतम में समा जाते। लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस। तो यहां तक कहा है अति सुंदर कुलीन, बड़ा सुंदर हो, बड़ी कुल वाला हो, चतुर्मुख ज्ञानी तनवंत, बड़ा चातर हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, मृत्यु कहिए नानका जे प्रीत नहीं बढ़ो। वो मुर्दा है जिसके अंदर प्रभु का प्यार नहीं। तो प्रभु के पाने का जरिया प्रेम। प्रेम कहां से आएगा? ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है। खेतों में उगता नहीं, दुकानों पर बिकता नहीं, फिर कहां से आए? गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, हे गवया जीव्या, मनोजीव में पाने पर 1000 बार लानत है, जित हर प्रीत न पाए, जिसको पाकर हमारे अंतर प्रभु का प्यार न बने। कहते हैं लानत है उन कामों पर जिनमें लगकर हम प्रभु भूल जाए, द्वैत में फंस जाए। फिर कहते इसका कोई इलाज? कहते हाँ एक है, ऐसे सदगुरु सो प्रीत कर जित गोविंद सो प्रीत। जो परमात्मा के प्यार में ओवरफ्लो कर रहा है उसकी सोबत हो। सुगर बढ़े प्रेम रस रंग उपजे चाओ साथ के संग। जो प्रभु के प्रेम और नशे के ओवरफ्लोइंग प्याले हैं उनको देखकर हमें भी क्या रेडिएशन से काम मिलेगा। अगर वो याद रखो, प्यार किसका होगा? जिसको देखा हो, जिसको हंडा हो। अगर उसको देखा नहीं, हंडा नहीं, तो बिरा तो बन सकती है मगर प्यार नहीं बन सकती। एक आम है बहुत मीठा, आपने खाया, जब भी आम का नाम आता है मिठास आने लगती है, क्योंकि एक दिन चखा है उसको। अब इसके लिए क्या करना होगा? कबीर साहब फरमाते हैं, अबहु चेत प्रीत कर पियो से लो सदगुरु के उपदेश। अब ही होश में आओ भाई, प्यार तुमने गलत जगह लगा रखा है, प्रभु से प्यार बनाओ। कहते इसके लिए क्या करना होगा? किसी सत्स्वरूप हस्ती से उपदेश लो। सदगुरु क्या करता है? सदगुरु मिले ता अखी वेखा है, तुमको अनुभव देता। घर बार छोड़ने के लिए जब तुम देखोगे, जब देखा तो गावा उसका रस मिलेगा तो प्यार बन जाएगा। तो मनोचीन पाकर जिंदगी को, रात को हमने हल्लक करना था। वो दुनिया में रहकर अगर हमारे सुख का कहो कंपस की सुई हमेशा नाथ प्रभु की तरफ रहे, उठते बैठते उसकी याद बनी रहे, तो दिल्ली दिल में याद बनकर आखिर कहा जाओगे जहां सत्ता। एक और शब्द छोटा सा कबीर साहब का आपके सामने रखा जाता है, 100 सियाने एक ही मत, तर्ज बयान अपना है, नफ्स मंजूर वही। वो कहते हैं प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे। प्रीति उससे करो जो ओर तक तुम्हारे साथ रहे, तुमको कभी छोड़ कर न जाए। दुनिया की चीजें कभी मिली कभी चली गई, ऐसे से प्यार करो जो तुमको कभी न छोड़े। वो कौन है? वो लाफानी परमात्मा। फिर आखिर कहते हैं फिर उसको नहीं पाया तो क्या करो? कहते हैं ऐसी हस्ती दरिया हो मिसाल देते हैं, उसमें पानी बह रहा है, मिट्टी के किनारों में जो पानी बह रहा है उस सबको दरिया कहते हैं। जिस इंसान के अंदर प्रभु की प्यार लहरें मार रहा है, कहते हैं उसकी किनारे बैठो तो भी पानी से तरबतर हो जाओ। अब कबीर साहब का एक शब्द और छोटा सा रखा जाता है जिसमें हमारी जिंदगी तरफ थोड़ा इशारा दिया है कि हम क्या कर रहे हैं और करना क्या होगा। तो आज आपके सामने वैल्यूज ऑफ लाइफ पर हम कैसे जीते जी पेट के ऊपर आकर दुनिया के तलकात में रहते हुए लाह तलक हो सकते। जब कोई सत्स्वरूप हस्ती मिलेगी तो क्या करेगा? अब हमारी इतनी फैलाव में जा रही है ना, उनको उल्टना सिखलाएगा, हाउ टू इन्वर्ट। फिर अंतर में हायर कॉन्टेक्ट देगा, आंख बनाएगा जिससे हम देखने वाले बनेंगे। जब उसके देखने वाले बनेंगे तो उसका प्यार बनेगा, जब प्यार बनेगा तो फिर कहाँ जाएंगे? जहाँ का प्यार है। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।